الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب الأربع وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلا يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سورہ آل عمران چوتھے پارے کی ایک آیت کریمہ کا حصہ تلاوت کیا ہے اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے. آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی رضا کی خاطر صاحب حیثیت شخص پر حج بیت اللہ فرض ہے، اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ جس شخص نے حج کیا اور حج میں اس نے کوئی غلطی نہیں کی، لڑائی جھگڑا گناہ وغیرہ نہیں کیا، تو وہ گناہوں سے ایسے پاک اور صاف کر دیا جاتا ہے کہ جیسے ابھی اس کو اس کی ماں نے پیدا کیا ہے. آج حج کی فرضیت کے بارے میں بیان کرنا اس لیے مناسب سمجھا ہے کہ پیر کے دن سے حج کی درخواستیں وصول کرنا شروع کی جائیں گی اور 12ویں مہینے کی 12 تاریخ تک درخواستیں حج کی وصول کی جائیں گی. تو حج کس شخص پر فرض ہوتا ہے اور کون سی ایسی رکاوٹیں ہیں کہ جو حج کی فرضیت پر مانع ہو جاتی ہیں اور حج فرض نہیں رہتا، اور کون سی ایسی رکاوٹیں ہیں جو ہم نے خود بنا رکھی ہیں جبکہ وہ شرعاً کوئی رکاوٹیں نہیں ہیں. تو حج کی فرضیت سے متعلق بات کرنا مقصد ہے کہ جس شخص پر حج فرض ہے اسے چاہیے کہ اپنی طرف سے ہمت کرے، درخواست دے. قرآن اندازی اگر ہوتی ہے اور اس میں نام نہیں نکلتا تو یہ گناہگار نہیں ہے، اس نے تو اپنی طرف سے جو ہو سکتا تھا وہ کام کیا ہے. رہی بات حج کی تربیت کے بارے میں تو وہ انشاءاللہ تعالی چھوٹی عید کے بعد عرض کریں گے، اور وہ جمعے کی نشست کی جو تربیت کی باتیں ہوتی ہیں وہ چند ہی باتیں ہو سکتی ہیں. اس لیے حج عمرے پر جو شخص جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے معقول وقت نکالے اور صحیح تربیت حاصل کرے، فرائض اور رکن اور شرائط کا خاص خیال رکھے. ایسا نہ ہو اتنا وقت بھی ضائع ہوا، اتنا پیسہ بھی ہوا، اتنی جان بھی خرچ کی اور وہاں جو گئے تو کام غلط کر کے آ گئے، بلکہ ثواب حاصل کرنے کے بجائے اپنے اوپر دم واجب کر کے آ گئے، جرمانہ واجب کر کے آ گئے. تو حج کی فرضیت آج بیان کرنا مقصد ہے کہ کس شخص پر حج فرض ہے. حج کی تربیت کہ حج کیسے کیا جاتا ہے انشاءاللہ چھوٹی عید کے بعد عرض کریں گے، لیکن اس سے تربیت پوری نہیں ہوتی. ٹھیک ٹھاک کلاس حاصل کرنی چاہیے جو شخص حج عمرے پر جاتا ہے تاکہ وہاں پر غلطی نہ ہو. ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے
سب سے پہلا رکن ایمان لانا ہے، پھر اس کے بعد مسلمان کے ذمہ، مومن کے ذمہ جو رکن متوجہ ہوتا ہے وہ نماز ہے، اور تقریباً نماز بہت کم ایسی کوئی شکل سامنے آ سکتی ہے کہ نماز معاف ہو۔ مسافر کو بھی معاف نہیں، مجاہد کو بھی معاف نہیں، مریض کو بھی معاف نہیں، بے ہوش کو معاف ہوتی ہے۔ تو ایمان کے بعد سب سے اہم رکن وہ نماز ہے۔ اس کے بعد تیسرا رکن وہ رمضان کے روزے ہیں۔ وہ عاقل بالغ مسلمان پر رمضان کے روزے فرض ہیں، اور وہ بھی بہت کم لوگوں پر ایسا ہے کہ اس کی فرضیت ساقط ہوتی ہو۔ مریض پر اگر ساقط ہے یا مسافر پر تو اس نے بعد میں قضا کرنی ہے۔ چوتھا رکن اسلام کا وہ زکوٰۃ ہے کہ صاحب حیثیت شخص پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اگر پوری زندگی یہ شخص صاحب حیثیت نہیں بنا تو اس کے ذمہ زکوٰۃ کی فرضیت کا رکن متوجہ نہیں ہوا، کہ پوری زندگی یہ شخص صاحب نصاب ہوا ہی نہیں ہے، 52.5 تولہ چاندی کا مالک نہیں بنا، جو پیسے آتے تھے ہر روز خرچ ہو جاتے تھے۔ پانچواں رکن ہے حج۔ اس کا تعلق وقت کے ساتھ بھی ہے، جان کے ساتھ بھی ہے، مال کے ساتھ بھی ہے۔ تو جس شخص کے پاس یہ تینوں چیزیں ہیں، وقت بھی ہے کہ راستہ ہموار ہے، صحت بھی اچھی ہے، اور پیسہ بھی ہے، ایسے شخص پر زندگی میں ایک مرتبہ حج بیت اللہ فرض عین ہے۔ اسی کو قرآن مجید کی اس آیت میں فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ حج نفل کر سکتا ہے اور کرتا رہے، اسلاف نے حج نفل کیے ہیں، لیکن زندگی میں حج فرض ایک ہی ہے۔ البتہ ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ 5 سالوں میں صاحب حیثیت شخص اگر حرمین کی زیارت کے لیے نہیں آیا تو اس نے بے وفائی کی ہے، وہ محروم ہے کہ برکت سے۔ یہ استحباب درجے کی بات ہے، یعنی صاحب حیثیت شخص حج فرض بھی کر لے لیکن وہ حیثیت والا ہے تو 5 سال میں ایک حاضری ہو، حج کی ہو جائے، عمرے کی ہو جائے۔ قرآن مجید نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ پہلا وہ گھر جو دنیا میں بنایا گیا وہ مکہ مکرمہ میں اللہ کا گھر ہے، ہدی للعالمین، لوگوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے کئی پہلو سے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، حج بیت اللہ کرنے والوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ان کو نظر آئیں گی، کیونکہ وہ شروع کے پیغمبروں کی اداؤں کو، تاریخی اداؤں کو عبادت کی شکل میں اللہ نے زندہ رکھا ہے۔ صفا مروہ کا دوڑنا ہو، منا میں کنکریاں ہوں، یا میدان عرفات جبل الرحمہ میں جا کر ربنا ظلمنا پڑھنا ہو، مقام ابراہیم ہو، یہ سب نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی پہچان کی، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کی نشانیاں ہیں، جو آپ یہاں باتیں پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں۔ اللہ زیارت نصیب فرمائے تو وہ چیزیں آپ وہاں جا کے دیکھیں گے۔ فیہ آیاتم بیناتم مقام ابراہیم، کہ اس میں ایک مقام ابراہیم ہے، ایک پتھر ہے جو مطاف میں رکھا ہوا ہے، آپ کو نظر آتا ہے، وہ ایک سونے کی ڈولی سی ہے، اس کے اندر ہے وہ پتھر۔ یہ پتھر کیا ہے کہ اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر بیت اللہ شریف کی تعمیر کی ہے۔ یہ پتھر بڑا نرم اور گداز ہے، جیسے گارا ہوتا ہے
اس میں ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں مبارک نقش ہیں۔ یہ پتھر ایک لفٹ کا کام کرتا تھا، جب اوپر ابراہیم علیہ السلام نے جانا ہوتا تھا تو یہ اونچا ہو جاتا تھا، جب نیچے گارا لینے آتے تھے تو پھر نیچے ہو جاتا تھا، اور وہ پتھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نشان موجود ہیں، جس کو قرآن نے کہا فی آیاتم بیناتم مقام ابراہیم۔ یہ مقام ابراہیم ہے جس میں طواف کے بعد 2 رکعت واجب پڑھی جاتی ہے۔ فی آیاتم بیناتم مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا۔ جو حرم میں داخل ہو جاتا ہے وہ امن میں ہو جاتا ہے۔ کوئی ظاہری طور پر بھی کسی کو مارا ہوا ہو تو وہاں اس کو سزا نہیں دی جا سکتی، یہ ظاہری امن ہے۔ روحانی امن یہ ہے کہ جتنا ہی گناہ گار ہو، کوئی شخص حج عمرے کے لیے چلا جائے تو اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں، وہ امن میں آ جاتا ہے۔ پہلے وہ امن میں نہیں تھا، جب گناہ گار تھا، مباح الدم تھا، جہنم اس کے لیے تھی۔ جب زیارت اللہ کے گھر کی کر لی، حرمین کی زیارت کر لی، اور وہ اس کا سفر مقبول ہوا تو یہ اب امن میں ہو گیا، اس کو سزا نہیں ہوگی۔ من دخلہ کان آمنا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ کی رضا کی خاطر جس شخص نے حج بیت اللہ کیا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ، صاحب حیثیت شخص پر حج بیت اللہ فرض ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، جو انکار اعتقادی کرتا ہے یا عملی کرتا ہے تو اللہ تو بے پرواہ ہے، اس میں حج کرنے نہ کرنے میں اللہ کا فائدہ یا نقصان نہیں، بندے کا فائدہ نقصان ہے۔ قرآن مجید نے ایک جامع معنی بات، ایک اصولی بات کی ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ کی رضا کی خاطر پہلے لفظ آیا ہے کہ یہ سفر ایسا ہے، ریاکاری کا زیادہ امکان ہے۔ نماز میں بھی ریاکاری ممکن ہے، زکوٰۃ میں بھی ممکن ہے، اس میں زیادہ ریاکاری کا امکان ہے۔ جس میں آتا ہے لوگ بعض حج کریں گے کہ لوگ ہمیں حاجی کہیں، ریاکاری کے طور پر۔ کوئی حج کریں گے کہ کاروبار کر لیں، کوئی حج کریں گے کہ وہاں جا کے بھیک مانگیں گے، کوئی حج کریں گے کہ کوئی لین دین کرتے ہیں، سیر و تفریح کرتے ہیں۔ یہ 4 حج تو ویسے ہی ہیں۔ 5واں طبقہ ایسا ہے جو حج کرے گا وہ اللہ کی رضا کی خاطر حج ہوگا، وہ قبول ہے۔ سیر و تفریح کی خاطر ہو، بھیک مانگنے کی خاطر ہو، لوگ ہمیں حاجی کہیں اس طور پر ہو، کاروبار کی شکل میں ہو کہ یہی مقصد ہے کہ وہاں سے یہ لانا ہے، لے جانا ہے۔ ضمناً کاروبار کی تو اجازت ہے، یہاں گئے وہاں کوئی چیز سمجھ ضرورت پڑ گئی تو کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ حدیث میں ہے کہ وہاں کے لوگوں سے کوئی چیز اس نیت سے خریدا کرو کہ ان کا بھلا ہو جائے تو یہ ثواب بھی ہے۔ 4 طبقے تو ویسے ہی ہیں، سیر و تفریح کے لیے حج، ریاکاری کے طور پر حج، بھیک مانگنے کے طور پر حج، کاروبار کی نیت سے حج، یہ حج نہیں ہے، جس مقصد کے لیے وہ کام ہے ان کا۔ 5واں طبقہ ہے مومنین کا جو اللہ کی رضا کی خاطر حج کرتے ہیں، اس لیے فرمایا وَلِلَّهِ، سب سے پہلے اخلاص اور اللہ کی رضا کو ذکر کیا۔ اللہ ہی کی رضا کی خاطر صاحب حیثیت شخص حج کرتا ہے تو حج کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہوا کہ رکن ادا ہو گیا۔ اللہ نے ارکان اسلام جو 5 بیان کیے وہ ہمارے پورے ہو گئے، یہ سب سے بڑی سعادت کی بات ہے۔ آخرت کے لحاظ سے انسان کے گناہ معاف ہو گئے۔ حج کا فائدہ دنیاوی بھی ہے، رزق میں فراوانی آتی ہے، صحت اچھی ہوتی ہے، اور اخروی فائدہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ رجع کیوم ولدتہ امہ، جس شخص کا حج قبول ہوا واپس ایسے آئے گا جیسے ابھی پیدا ہوا ہے، اس طرح اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ لیکن اگر وہاں حج صحیح نہیں ہوا وغیرہ، یا ارکان اسلامی ادا نہیں کیے، یا کچھ گناہ کرتا رہا تو پھر ایسی صورت نہیں ہوگی۔ اس لیے یہ اہم عبادت ہے، جب انسان کا ارادہ ہو تو خوب اس کی تربیت حاصل کی جائے۔ مسائل رکن الگ ہیں، شرائط الگ ہیں، فرائض الگ ہیں، سنن الگ ہیں، مستحبات الگ ہیں،
وہ سیکھ کر جائے اور رہنمائی لیتا رہے، کہیں غلطی نہ ہو جائے۔ تو فرمایا کہ صاحب حیثیت شخص پر حج بیت اللہ ایک مرتبہ زندگی میں فرض ہے۔ کوئی زیادہ حج کرتا ہے تو منع نہیں ہے، نہ اس کو کوئی برا کہا گیا ہے، اچھی بات کہی گئی۔ بعض لوگ جاہل، نہ اسلام کا پتہ، نہ مطالعہ کبھی کیا، نہ بیٹھے کسی عالم کے پاس، تو کہتے ہیں جناب حج تو ایک ہی ہوتا ہے، حج تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک ہی کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کتنے کیے؟ جو آپ نبوت کے بعد ہر سال منا میں لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہے، وہ حج کے زمانے میں دیتے رہے اور حج کرتے رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق جب حج فرض ہوا تو سن 9 ہجری میں گئے، آپ نے کچھ اعلانات کروانے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے حج فرضیت کے بعد ایک کیا، لیکن اس سے پہلے مکی زندگی میں کئی حج کیے ہیں۔ آپ نے حج سے پہلے عمرہ کیا ہے۔ بعض لوگوں کو یہ کہا جائے کہ بھائی عمرے کی تیاری کرو، عمرہ کر لو، تو وہ کہتے ہیں نہیں کرنا تو حج ہی ہے پہلے۔ سنت تو یہ ہے کہ پہلے عمرہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ والا عمرہ جو 1 سال روک دیا تھا، اگلے سال پھر آپ عمرے کی قضا کی تھی، وہ سن 7 ہجری میں ہے۔ سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، آپ نے شکرانے کا عمرہ ادا کیا ہے۔ حج تو 10 ہجری میں کیا ہے۔ اگر حیثیت ہو تو پہلے عمرہ کرنا اچھی بات ہے، اور یہ نہیں کہنا حج تو حج ہی ہوتا ہے، حج پہ ہی جانا ہے جی، عمرہ کیا ہوتا ہے، ایسی کیا بات ہے۔ آپ سنت کی طرف دیکھیں، آپ نے پہلے عمرہ کیا ہے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ اتم الحج والعمرۃ للہ، قرآن مجید کی آیت ہے کہ زندگی میں جیسے صاحب حیثیت شخص پر ایک مرتبہ حج فرض ہے، ایسی ہی صاحب حیثیت شخص پر زندگی میں ایک مرتبہ عمرہ بھی فرض ہے۔ کسی کا امر ہے اتموا الحج والعمرۃ للہ، سیغہ امر ہے اتموا، پورا کرو حج کو اور عمرے کو اللہ کی رضا کی خاطر۔ بہرحال باقی حضرات کا عمرے کے بارے میں یہ نظریہ ہے کہ یہ سنت ہے، لیکن بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہ حج سے پہلے آپ نے عمرہ کیا ہے، حالات سے آگاہی ہو جاتی ہے۔ ایک اجنبی ملک ہے، آپ کی زبان اور ان کی زبان اور ان کا رہن سہن اور ہمارا رہن سہن اور وہ جگہ جہاں ہم نے جانا ہے وہ دیکھی ہوئی نہیں ہے، تو اگر عمرے پر بندہ جاتا ہے تو بہت کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے جو حج میں آسانی کا سبب بنتا ہے۔ پھر یہ کہنا جی حج تو ایک ہی ہوتا ہے، تو دوبارہ جو لوگ حج کرتے ہیں 12 کرتے ہیں وہ غریب کا خیال کریں۔ ٹھیک ہے، غریب کا خیال کرنا تو بہت اچھی بات ہے۔ اسلام نے تو غریب کا خیال ہر خوشی میں بھی کیا ہے، چھوٹی عید پر فطرانہ کیا، بڑی عید پر یوں کیا، زکوٰۃ فرض کی، تو آپ ایئرپورٹ کے اوپر کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ صرف جو نفلی حج کرنا چاہتا ہے اس کے لیے اوپر اعتراض کرنے کی آپ کو جرت ہوتی ہے۔ آپ ایئرپورٹ پر کھڑے ہونا، جو سیر و تفریح کے لیے امریکہ جا رہا ہے، آسٹریلیا جا رہا ہے، برطانیہ جا رہا ہے، ادھر ادھر جا رہا ہے، ان کو روکو نا کہ ادھر ادھر کدھر عیاشیوں کے لیے جا رہے ہو۔ غریب کا خیال کرو، اس کو مکان بنا کے دو، اس کو روٹی کپڑا مکان دو۔ ادھر تو کسی کی توجہ نہیں جاتی۔ کوئی شخص اگر ہو سکتا ہے ایک شخص دوبارہ حج پر جا رہا ہے، وہ والد کے لیے حج کرنے جا رہا ہے، دوبارہ حج کرنے جا رہا ہے، وہ امی کا حج بدل کرنے جا رہا ہو، آپ کو کیا خبر؟ اب ایک شخص ہے اس کو ایک نفل نماز پڑھ رہا ہو، چھوڑو جی نفل، باہر غریبوں کی خدمت کرو، وقت ادھر دو۔ بھائی نفل اپنی عبادت ہے، غریب کی خدمت اپنی عبادت ہے۔ جو شخص جس کا دل جدھر ذوق ہے اس کو عبادت کرنے دو۔ اگلی بات یہ بات نہیں کہنی چاہیے کہ حج ایک ہی ہے، حج فرض ایک ہے۔ حدیث میں آتا ہے صاحب حیثیت شخص 5 سال میں اگر ہمارے پاس نہیں آیا، حرمین کی زیارت کے لیے نہیں آیا، اس نے ہمارے ساتھ بے وفائی کی ہے۔ حج فرض اس نے کیا ہوا ہے، اس کے بارے میں یہ حدیث ہے، اور وہ برکت سے معروم رہا کہ صاحب حیثیت شخص تھا، پیسہ تھا، ادھر ادھر جاتا رہا، حرمین کی زیارت کے لیے کیوں نہیں آیا؟ اب بات سنیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن 9 ہجری میں حج کیا، 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا، پھر خلافت کا زمانہ آتا ہے ابو بکر کا، 11 ہجری میں بھی کیا، 12 ہجری میں بھی حج کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی حج کیا، ابو بکر کے ساتھ کیا، عمر کے ساتھ کیا، اور پھر اپنی 10 سالہ خلافت میں
10 حج بھی کیے، ان کو یہ نہیں مسئلہ پتہ تھا کہ حج ایک ہی ہوتا ہے، دوسرا حج تو نہیں ہوتا۔ اور حج کی واپسی میں، آخری حج کے واپسی میں جو وہ ایک صحرا میں آرام کر رہے تھے نا، تو ستارے دیکھے، چاند دیکھا، تو دعا کرنے لگے کہ اللہ پاک، عمر اب کمزور ہو چکا ہے، یہ خلافت کے امور کما حق نہیں ادا کر سکے گا، بہتر تو اس کے لیے یہی ہے کہ اس کو شہادت کی موت عطا کر، مدینہ کے شہر، نبی کے شہر میں عطا کر۔ تو صحابہ ان کی دعا پر تعجب بھی کرتے تھے کہ عمر شہادت بھی مانگتا ہے اور مدینہ کے شہر، نبی کے شہر میں بھی مانگتا ہے، محاذ میں نہیں جاتا۔ اور وہی ہوا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 12 سالہ خلافت ہے، ہر سال میں حج کیا، پہلے بھی حج کیے، اور بڑے بڑے حضرات نے، حسنین نے وغیرہ ہر سال حج کیا۔ آخری اس حج میں مسئلہ بنا جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی طرف آ گئے۔ ائمہ حضرات نے، کسی نے 50 حج، کسی نے 42 حج، کسی نے 54 حج۔ آپ یہ کیوں کہتے ہیں جی کہ حج ایک فرض ادا ہو گیا، باقی حج تو نہیں کرنا چاہیے، غریب کی مدد کرنی چاہیے؟ غریب کی مدد کا انکار نہیں ہے، وہ کرنی چاہیے، لیکن ایک شخص اگر نفلی حج کرتا ہے تو شریعت سے ثابت ہے، اس کا اپنا ذوق ہے، آپ نہیں منع کر سکتے۔ اور اگر واقعی ہی آپ اتنے غریب پرور ہیں تو اپنی الماری میں کپڑے تو گن لیں، جرسیاں تو گن لیں، اپنے بوٹ تو گن لیں، اپنے کمبل تو گن لیں، جو کتنے ضرورت سے زیادہ آپ نے گھر رکھے ہوئے ہیں، وہ غریب کو کیوں نہیں دیتے؟ آپ ایئرپورٹ کے اوپر کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ پابندی لگا دیں کہ کسی کی ضرورت ہے امریکہ جانا یا برطانیہ جانا یا فلاں جگہ جانا، وہ تو جا سکتا ہے۔ سیر سپاٹے کے لیے تو آپ کی حکومت کے قانون ہیں، آپ افسروں کو سیر سپاٹے کے لیے باقاعدہ چھٹی دیتے ہیں، فنڈ دیتے ہیں کہ آپ یورپ کا چکر لگا کے آئیں۔ وہ اس وقت غریب یاد نہیں تھا کہ غریب کی مدد کرنی چاہیے۔ غریب کو استعمال ووٹ والا بھی کرتا ہے، غریب کو استعمال دوسری بھی کرتے ہیں۔ غریب بھی بڑا خوش قسمت ہے جو ہر جگہ استعمال بھی ہوتا ہے اور پھر بھی اس کی غربت بھی دور نہیں ہوتی۔ تو فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ صاحب حیثیت شخص پر حج فرض ہے زندگی میں ایک مرتبہ، یہ آپ کی طرف سے آسانی ہے، شریعت کی طرف سے آسانی ہے۔ جیسے زکوٰۃ ہر سال فرض ہے، یہ بھی ہر سال صاحب حیثیت پر فرض ہوتا، لیکن قدرت کو معلوم ہے نا کہ وہاں رش بھی ہوگا اور مسائل بھی ہوں گے، جہاز بھی کم پڑ جائیں گے، جگہ مینا کی بھی کم پڑ جائے گی، تو پھر کیا کریں گے؟ زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے، اور کوئی شخص نفل کرنا چاہتا ہے، حج بدل کرنا چاہتا ہے، کوئی منع نہیں۔ اسلاف کی میں نے تھوڑی سی مثالیں دی ہیں، کسی نے 20 حج کیے، کسی نے 30 حج کیے، کسی نے 40 کیے، کسی نے 54، امام صاحب نے 52 حج کیے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ۔ تو وہ حج رزق میں اضافے کا سبب ہے، حج صحت بہتر کرنے کا سبب ہے، اور حج گناہوں کی معافی کا بھی سبب بنتا ہے۔ فرمایا من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، یہ ایسا واپس آئے گا جس نے وہاں کوئی گناہ نہیں کیا، اور سب چھوٹے بڑے گناہ اس میں داخل ہیں، جھگڑا نہیں کیا، تو وہ ایسا واپس آئے گا جیسے وہ اب پیدا ہوا ہے، معصوم ہوگا تمام گناہوں سے۔ طواف زیارت کے وقت فرشتے، آخری طواف ہے، حالانکہ اس سے پہلے بیت اللہ کے کئی طواف بندہ کر چکا ہوتا ہے، یہ میدان عرفات سے مزدلفہ سے کنکریاں مار کے آیا ہے نا جی، گناہوں سے معاف ہو گیا، اب اس قابل ہے کہ رب العزت کی زیارت کرے، اس لیے آخری طواف کو، طواف وداع سے پہلے طواف کو، جو رکن ہے طواف، اس کو طواف زیارت کا، پہلے اور طوافوں کو زیارت تو اس میں بھی بیت اللہ کی ہو رہی ہے، اس قابل اب ہوا ہے کہ آپ زیارت کریں۔ طواف زیارت رکن ہے حج کا، فرشتے کندھے پر ہاتھ پھیرتے ہیں کہ حاجی مبارک ہو، تیرا حج قبول ہے۔ اب اس کے بعد زندگی خیال سے گزارنا، کوئی اور گناہ نہ کرنا۔ تو بات یہ ہے دوستو، فرمایا صاحب حیثیت شخص پر حج فرض ہے۔ اب صاحب حیثیت کون ہے؟ شریعت نے یہ نہیں بتایا 1 لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ 10 لاکھ، پوری دنیا میں مسلمان آباد ہیں، جس جگہ بھی کوئی مسلمان آباد ہے، حرمین شریفین کی زیارت کے لیے اس جگہ سے بیت اللہ تک جانے میں کتنا خرچہ ہوتا ہے؟ اگر اس کے پاس خرچہ ہے اپنے لیے، سواری کے لحاظ سے، کھانے پینے کے لحاظ سے، اور جو اس کے زیر کفالت ہیں اپنے گاؤں میں
ان کے لحاظ سے اس کے پاس خرچہ ہے تو اس شخص پر حج فرض ہے۔ بیوی بچے ہیں، ان کو واپس آنے تک کے لیے مہینے کا ہے، 40 دن کا ہے، 20 دن کا ہے، 10 دن کا سفر ہے اس کا حج کا۔ حج تو 5-7 دن میں ہو جاتا ہے، وہ ہماری مجبوری ہے، ہمارے پاس جہاز ہی نہیں ہے۔ تو اس سال کچھ سوچا جا رہا ہے 25 دن کا وغیرہ، اچھی بات ہے۔ جس ملک میں دنیا کے کسی کونے میں کوئی شخص آباد ہے، ادھر سے حرمین تک جانے کا کتنا خرچہ ہے وہ اس کے پاس ہے۔ وہ اپنے گھر والوں کے لیے جو خرچہ چھوڑ کر جانا چاہتا ہے وہ اس کے پاس ہے۔ وہاں 20-25 دن 40 دن رہے گا، وہاں اس کے پاس کھانے پینے کا خرچہ ہے، سواری کا خرچہ ہے۔ اس شخص پر حج فرض ہے، اور کوشش کرے کہ حج جلدی کرے۔ کیا پتا کوئی ایسی بیماری لگ جائے حج نہ کر سکے، موت آ جائے اچانک، کوئی پتہ تو نہیں، حج نہ کر سکے، یا کوئی اور ہی نئی قسم کا کرونا آ جائے حج نہ کر سکے۔ جو مصنوعی ڈیزائن بنائے لوگوں نے مہنگائی کرنے کے لحاظ سے اور مسجدوں اور بیت اللہ سے روکنے کے لحاظ سے، اور مسلمان تو کمزور ہے جیسا کوئی کہے رک جاتا ہے۔ اس لیے جب حج فرض ہو گیا، یہ رکن ہے، بڑھاپے کا انتظار نہ کرے۔ بڑھاپے میں حج ڈھنگ کا ہوتا بھی نہیں ہے جی۔ آپ عمرہ کریں نا، اندازہ ہو جائے گا۔ بے شک بہت سہولتیں ہیں، پیدل سفر نہیں، جہاز چلتے ہیں، اور وہاں بھی فرش بڑے مناسب ہیں، ہر جگہ ایسی چل رہے ہیں، ہر طرح کی سہولت ہے۔ باوجود اتنی سہولت کے حج اور عمرہ ایک مشقت کا کام ہے۔ اسی وجہ سے تو بعض لوگ یہ لکھ بیٹھے اپنی کتابوں میں کہ حج اور عمرہ اصل میں، پتہ نہیں ان کا لکھنا ٹھیک ہے نہیں، ویسے آپ کو ایک بات سمجھا رہا ہوں کہ حج اور عمرہ اصل میں یہ جہاد کی تربیت کے لیے ہے۔ اس طرح جملہ کہنا پتہ نہیں مناسب ہے یا نہیں، لیکن یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ حج اور عمرہ ایک مشقت کا کام ہے، اور خصوصاً شہری بابو جو ہفتے میں بمشکل 3 کلومیٹر بھی نہیں چلتا، اور وہاں تو ایک طواف ہی اتنے کلومیٹر ہو جاتا ہے، ایک صحیح اتنی ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے بڑھاپے کا انتظار نہ کرے، جوانی کا حج ہے۔ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، وقت پیری گرگ زادہ می شود پرہیزگار۔ جوانی جب گناہ کر سکتا ہے بندہ تو گناہوں کو چھوڑے تو تب بات ہے نا۔ بڑھاپے میں تو گناہ ہو ہی نہیں سکتے۔ بوڑھا بھیڑیا بھی، بوڑھا شیر بھی جو پوری زندگی ظلم و ستم کرتا رہا جانوروں پر، بڑھاپے میں آ کے تو وہ بھی شکار نہیں کر سکتا، تو توبہ توبہ کرنے لگ جاتا ہے۔ توبہ کے علاوہ ہے کیا؟ لیکن یہ بھی بڑی غنیمت کی بات ہے کہ اللہ کی طرف سے مہربانی کی بات ہے کہ بڑھاپے میں بھی انسان کو توبہ کی توفیق ہو جائے۔ بہت سارے بوڑھے بھی ہو جاتے ہیں اور جوانی میں ایسے گناہ کیے ہوتے ہیں، دل سیاہ کر چکے ہوتے ہیں کہ بڑھاپے میں بھی ان کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ تو حج بیت اللہ جب فرض ہو جائے، بڑھاپے کا انتظار نہ کرو، جوانی میں ہی اور جلدی حج کرنا ہے۔ اور بہت ساری رکاوٹیں ہیں جو شرعن رکاوٹیں ہیں، آپ کی طرف سے نہیں ہیں، تو آپ معذور ہیں۔ مثلا دنیا کا امن خراب ہو چکا ہے، راستے بند ہو گئے، اب آپ معذور ہیں۔ آپ کے ملک کا ظالم بادشاہ ہے، اس کے سعودیہ کے ساتھ گڑبڑ چل رہی ہے، وہ اپنے بندوں کو حج کے لیے نہیں جانے دیتا، آپ معذور ہیں۔ یا ایسی کوئی مرض لاحق ہو گئی کہ جو مشکل ہے کہ وہ اس مرض کے ساتھ حج پر جا سکے، تو یہ ایک شرعی یا طبی عذر ہے۔ اگر حج پر لیٹ ہو جاتا ہے تو یہ گناہگار نہیں ہے، اور اگر حج نہ کر سکا ہے صاحب حیثیت، تو پھر وصیت کر کے جائے کہ یہ میرے پیسے ہیں، جب موقع ملے تو میری طرف سے حج ادا کیا جائے۔ اس کو حج بدل کہتے ہیں۔ حج بدل جو شخص کراتا ہے، جو کرتا ہے، جو پیسے کا انتظام کرتا ہے، ایک بوڑھے شخص کی طرف سے حج کرنا ہے، اس کا بیٹا حج کرا رہا ہے، اس بندے کو بھیج رہا ہے، جس نے پہلے اپنا حج فرض کیا ہوا اس کو بھیجنا چاہیے، اس کو بھیج رہا ہے، جس کی طرف سے حج بدل کے لیے بھیجا جا رہا ہے اس کا حج ہو جائے گا حج بدل۔ جس نے پیسے دیے ہیں اس کو 10 حج کا ثواب ملے گا۔
الفقہ و ادلتہ امام زہیلی کی کتاب ہے، اس میں احادیث اس نے جمع کی، 10 حج کا ثواب ملے گا جو پیسہ دے رہا ہے، اور جو شخص حج کر رہا ہے اس کو اپنے حج کا بھی ثواب ملے گا، اور جس کی طرف سے گیا ہے حج بدل کرنے کے لیے اس کا حج بھی ادا ہو جائے گا۔ تو بات یہ ہے کہ حج جوانی کا ہے لیکن کسی وجہ سے رہ گیا تو پھر وصیت کر کے جائے کہ میری طرف سے حج، جیسے قرض کی۔ ایک شخص نے مسئلہ پوچھا، بعض رات نے لکھا ہے کہ خاتون نے مسئلہ پوچھا کہ میرے ابو پر حج فرض تھا اور نہیں کر سکے، تو کیا میں اپنے ابو کی طرف سے حج کرنے چلی جاؤں یا چلا جاؤں؟ آپ نے فرمایا کہ آپ کے ابو جی پر اگر قرض ہوتا اور وہ مر جاتے تو آپ اپنے ابو کا قرض اتارتے؟ کہا حضور ضرور اتارتے۔ کہا یہی بھی آپ کے ابو کے ذمہ قرض ہے اور اس کو اتارو اور حج بدل کرو۔ تو من استطاع الیہ سبیلا، یہ تو شرعاً معذوریاں ہیں یا طبعاً معذوریاں ہیں جس کی وجہ سے حج نہیں ہو سکا، راستہ پرامن نہیں تھا، ہمارا ملک کے حالات ایسے تھے، یا کوئی مرض ایسی تھی جس کی وجہ سے حج نہیں کر سکا، تو حج بدل کا وہ کہہ کے جائے، وصیت کر کے جائے۔ اور اگر کسی نے وصیت نہیں بھی کی اور اس کے ورثہ اپنے اس محترم کے لیے حج بدل کرنا چاہتے ہیں تب بھی کر سکتے ہیں، وصیت کرنا اچھی بات ہے، نہیں بھی کی تب بھی کوئی ان کی طرف سے حج کرتا ہے حج ادا ہو جائے گا۔ دوسری کچھ مجبوریاں ہم نے خود بنائی ہوئی ہیں، حج اس لیے نہیں کر رہے کہ جو ہے وہ بچے جوان ہو رہے ہیں ان کی شادی کرنی ہے، حج اس لیے نہیں کر رہے کہ E7 میں کوٹھی لینی ہے، اور E7 کے علاوہ اور بھی جگہ بہت ہیں کوٹھی لینے کی، حج اس لیے نہیں کر رہے کہ کاروبار ابھی کمزور ہے، حج اس لیے نہیں کر رہے فلانا کام ہے۔ یہ جو ہے نا جی، ہم نے شادیاں کرنی ہے، مکان لینا ہے، گاڑی لینی ہے، فلان کرنا ہے، یہ شرعاً کوئی معذوریاں نہیں ہیں، کوئی مجبوریاں نہیں ہیں، یہ ہماری خود ساختہ ہیں۔ مکان بھی بن جائیں گے حج کر لو، شادیاں بھی ہو جائیں گی حج کر لو، گاڑیاں بھی دے دے گا اللہ پاک حج کر لو، جس طرح مانگو گے اس طرح عطا کرے گا، اس کے رکن کو ادا کرنے میں وفادار بنو، نہ وہ بڑھاپے کا انتظار کرو نہ کسی اور جو اپنی مجبوریاں ہیں۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص حج اس لیے نہیں کرنے گیا کہ میرا فلانا کام بڑا اہم ہے پہلے وہ ہو جائے، دنیاوی کام میں مصروف تھا، فرمایا حج کے قافلے حج کر کے واپس آ جائیں گے، اس کا وہ کام ابھی تک نہیں ہوا ہوگا، اس لیے حج دنیاوی کام کی وجہ سے حج کو نہیں روکنا چاہیے۔ اللہ پھر توفیق دے گا، پھر توفیق دے گا، وہاں جو دعائیں ہوں گی بچوں کے رشتے بھی ہو جائیں گے، وہاں دعائیں ہوں گی مکان بھی ہو جائیں گے، بیماریاں بھی دور ہو جائیں گی۔ حج اور عمرے کی 3 خوبیاں ہیں، صحت اچھی، گناہ معاف، رزق میں اضافہ، یہی تو زندگی گزارنے کے لیے چیزیں چاہیے ہوتی ہیں۔ ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک بخیل شخص ہے جو ایسا موقع ملا اس کو پیسہ خرچ کرنے میں جہاں اللہ کی رضا تھی اس نے نہیں خرچ کیا، اب اللہ اس سے ناراض ہو گیا، یہ پیسہ ادھر خرچ کرے گا جدھر اللہ ناراض ہے۔ ایک وہ شخص ہے جو حج کر سکتا تھا، حج نہیں کیا دنیاوی کام کی وجہ سے، قافلے واپس آ جائیں گے اور حج اس کا وہ ابھی قافلے حج کے واپس آ جائیں گے، اس کا کام ابھی تک نہیں ہوا۔ ایک اور اسی حدیث کا تیسرا حصہ فرمایا، ایک شخص کسی کی مدد کر سکتا تھا، ہاتھ بٹا سکتا تھا اور نہیں کام کیا ایسا، اس پر اللہ کی ناراضگی ایسے مسلط ہوگی کہ یہ کسی گناہگار کے گناہ کا ہاتھ بٹائے گا، گناہ کے کام میں مدد کرے گا۔ تو پیسہ اچھی جگہ میں خرچ کرنا یہ پیسے کی مقبولیت کی دلیل ہے، پیسے کا غلط جگہ پہ گناہ کی جگہ پہ خرچ ہونا یہ اللہ کی ناراضگی کی دلیل ہے، وہ اپنے عذاب کے لیے اضافے کا سبب بن رہا ہے۔ تو بات یہ ہے دوستو، وہاں کی رحمتیں ہیں، وہاں برکتیں ہیں، اور بہت کچھ سہولت ہونے کے باوجود بہت کچھ سہولت نہیں ہے۔ حج عمرہ ایک مشقت کا کام ہے، ہر پہلو کے لحاظ سے، وہاں کے انتظام کے لحاظ سے بھی ہے، رش کے لحاظ سے بھی ہے، اور پاکستان کی مہنگائی تو بھول جاؤ گے کہ یہ کیا مہنگائی ہے، اس لحاظ سے بھی پریشانی ہے۔ ہم تازہ
اپنے 5 ریال کی دال کا حساب کر کے گئے تھے تو اندازہ ہوا کہ وہاں تو دال بھی 10 ریال ہے، تو آپ کو پاکستان یاد آ جائے گا۔ 5-7 ریال میں جو پہلے بکرا ہوتا تھا وہ 18-20 ریال میں اس کا اتنا سا سالن ہوتا ہے۔ یہ سب مجاہدہ ہے، مشقت ہے، عبادت ہے، لوگ بڑے شوق سے جاتے ہیں۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص کے پاس زاد راہ تھا، سواری تھی، جا سکتا تھا حج کرنے پر، اور وہ نہیں گیا تو ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ یہودی مرے یا عیسائی مرے۔ مطلب ناراضگی ہے اس کے بارے میں کہ ایک صاحب حیثیت شخص کو حیثیت کون دیتا ہے؟ بندہ یہ سمجھے نا، حیثیت کون دیتا ہے؟ وہ بھی اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں حالات خراب، حالات خراب، آرام سا آسان سا فرمولہ ہے کہ آج سے 40 سال پیچھے جاؤ، آپ کے حالات ایسے تھے جو آج کے حالات ہیں، تو پھر حالات ہمارے ٹھیک ہوئے یا خراب ہوئے؟ ویسے ہی کیوں گردان پڑتے رہتے ہیں؟ 40-50 سال پیچھے ہم سوچیں تو ہمارے حالات کمزور تھے۔ وہ عید پر جو سوٹ ملتا تھا نا جی کالے رنگ کا، وہ سکول میں بھی پہننا ہے، وہ عید کا ہوتا تھا۔ آج تو ایسے حالات نہیں ہیں، تو حالات اچھے ہیں، ایسا ناشکری نہ کرو۔ کیا گیا ہے غلامی میں مبتلا تجھ کو کہ تجھ سے ہو نہ سکی فقر کی نگہبانی، مثل بات چمکتا تھا جس کا داغ سجود، چھین لی ہے فرنگی نے وہ مسلمانی۔ آپ کو 200 سال اتنے 100 سال غلامی میں رکھا نا، اب سب کچھ نعمتیں ہونے کے باوجود بھی اس کی عادت یہ بن چکی ہے اس فقیر کی کہ وہ پھر بھی کہتا ہے نہیں کچھ نہیں جی، حالات ماڑے ہیں، کچھ نہیں، حالات خراب ہی ہیں، کچھ نہیں، حالات اس طرح ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ اس نے سب کچھ عطا کیا ہے، ایسی کیا بات ہے؟ لئن شکرتم لازیدنکم، نعمت ہو اور کہے کچھ بھی نہیں، ناشکری ہے، نعمت ہو اور کہے الحمدللہ علی کل حال، اللہ کا ہر حال میں شکر ہے، تو اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے، اس نعمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ فرمایا من ملک زادن وراحلتن تبلغہ الی بیت اللہ تعالی، جس کو اللہ نے مالک بنایا زاد راہ کا، مالک بنایا سواری پر جانے آنے کا، یا کرایہ اتنا عطا کیا، تبلغہ الی بیت اللہ تعالی، یہ زاد راہ، یہ سواری کا خرچہ اسے اللہ کا گھر دکھا سکتا تھا، لیکن لم یحج، یہ حج پہ نہیں گیا۔ فرمایا فلا علی ان یموت یہودیا او نصرانیا، ہمیں اس مسلم سے کوئی پرواہ نہیں، یہ ہمارے پیغمبر کا امتی کوئی نہیں ہے، ہمیں کوئی اس سے واسطہ نہیں ہے، مرے یہودی ہو کر، مرے عیسائی ہو کر جو حج کا انکار کرتے ہیں۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا فرمان عالی شان، فرمایا من لم یمنعہ عن الحج حاجت ظاہرۃ او سلطان جائر او مرض حابس فمات ولم یحج فلیمت ان شاء یہودیا او نصرانیا۔ سنو لوگو، جس شخص کو کوئی ظاہری ملکی حاجت پریشانی حج سے نہیں روک رہی، اس کے ملک کا ظالم بادشاہ اس کو حج سے نہیں روک رہا، اس کی کوئی ایسی مرض نہیں ہے جو اتنی بڑی ہو جو اس کو حج سے روک لے، ایسی مرض نہیں ہے، پھر بھی یہ شخص حج پہ نہیں جاتا، مر جاتا ہے۔ حدیث کہتی ہے فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًا أَوْ نَصْرَانِيًّا، مرے بے شک مرے، بھلے یہودی ہو کے مرے، عیسائی ہو کر مرے، محمدی شریعت کے ساتھ اس کا کوئی واسطہ نہیں۔ سوچ لو دوستو، حج جب فرض ہو جلدی سے ارادہ کرو۔ اصل بات یہ ہے حرمین شریفین کا سفر ایک عشق اور محبت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، تو ایسا ماحول پیدا کرو نا جہاں بیٹھنے سے آپ کو حرمین شریفین کی زیارت کا شوق نصیب ہو، تو انشاءاللہ اسباب بن جاتے ہیں۔ وہ پھر سب ہوتا رہتا ہے، پہلے نیت درست ہو، اس کے لیے محنت ضروری ہے۔ جتنے 10 روپے جوڑنا آپ کے بس میں ہے اتنا تو جوڑو نا، جو دینے والا ہے وہ بہت بادشاہ ہے۔
وہ بہت بادشاہ ہے، وہ ایسے جگہ سے عطا کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص پر حج فرض ہو، حج نہ کیا ہو، زکوٰۃ فرض ہو، زکوٰۃ نہ دی ہو، جب روح نکالنے والے فرشتے آئیں گے تو اس وقت بولے گا قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِي مَا تَرَكْتُ كَلَّا، اللہ پاک رحم کر، تھوڑا دنیا میں بھیج دے، زکاتیں بھی ادا کروں گا، صدقات خیرات بھی دوں گا، حج بھی کروں گا۔ فرمایا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا، فرمایا إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِي مَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ موت آ گئی اس مومن پر جس نے زندگی میں زکوٰۃ فرض تھی نہیں ادا کی، موت آ گئی اس مومن پر جس پر حج فرض تھا اور ادا نہیں کیا۔ فرشتے آ گئے، روح قبض کرنے والے فرشتے آ گئے، نظر آنے لگے، یہ درخواست کرنے لگا رب ارجعون، مجھے واپس دنیا میں بھیجو، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، میں نیک بن جاؤں گا، نیک کام کروں گا، صدقہ خیرات زکوٰۃ دوں گا، حج بیت اللہ کروں گا، روزے رسول کی زیارت کروں گا، مجھے دنیا میں معذرت چاہتا ہوں، بھیج دو، ساری نیکیاں کروں گا۔ حکم ہوگا کلا، ہرگز نہیں، تمہیں ہم نے بہت مہلت دی، بڑی زندگی کے سال دیے، شباب دی، قولت دی، ساری زندگی کے وہ ٹائم عطا کیے، تم نے ہمارے ساتھ بے وفائی کی، کلا، ہرگز آپ واپس نہیں جا سکو گے۔ جو تم نیک تمنائیں کر رہے ہو، انہا کلمۃ ہوا قائلها، یہ ایک بات تو ہو سکتی ہے جو تم اپنے منہ سے نکال رہے ہو، نکالتے رہو، اس کے مطابق ہوگا نہیں، ایسا ہوگا نہیں کہ دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے، ایسا نہ ہو اس وقت یہ جملے منہ سے نکلیں، اور اس وقت کے منہ سے جملے نکلنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جیسے حدیث میں آتا ہے نا، آخرت میں بندہ اتنا روئے گا کہ اپنے پسینے میں ڈوب جائے گا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور یہاں 2 قطرے ندامت کے گر گئے، توبہ کے، ندامت کے، اللہ میرے گناہ معاف کر، 2 قطرے صرف، جہنم، اس کی جہنم کے آگ کو یہ 2 قطرے دنیا میں گرنے والے بجھا دیں گے۔ تو یہ بیت اللہ ہے۔ انشاءاللہ تربیت کی بات ہم چھوٹی عید کے بعد کریں گے، ابھی تو حج فرضیت کی بات ہے۔ ہر کوئی سمجھتا ہے میرے پاس 10-12 لاکھ موجود ہے، وہ درخواست دے، گھر میں 1 شخص پر فرض ہے وہ دے، 2 پر ہے وہ، بعض دفعہ لوگ جوڑتے رہتے ہیں کہ میرے اوپر تو حج فرض ہے لیکن پہلے والد کو کرانا ہے، پہلے امی کو کرانا ہے، اگر ان پر حج فرض نہیں ہے، آپ پر فرض ہے، پہلے اپنا کریں۔ یہی لوگ قربانی میں کرتے ہیں، یہی جی حج پر تو فرض ہے لیکن بیوی کے پیسے نہیں ہے، بیوی کے اللہ دے گا، آپ پر حج فرض ہے آپ جائیں۔ جس پر فرض ہے، بعض دفعہ عورتوں پر فرض ہوتا ہے، اور آج کل تو ویسے بھی سونا مہنگا ہے، ان کے پاس تو بہت سونا ہوتا ہے، سونا ضرورت کی چیز نہیں ہے، اس کے اوپر جتنا سونا ہے بھلے پہنتے ہیں نہیں پہنتے ہیں، وہ ضرورت کی چیز نہیں ہے، اگر اتنے پیسے ہیں تو حج عورت کے اوپر بھی فرض ہوتا ہے۔ عاقل بالغ مسلمان صاحب حیثیت شخص پر حج فرض ہے۔ اور اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی زیارت، روضہ رسول کی زیارت بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ مولا علی قاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، اہم ترین عبادت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی زیارت، آپ کے روضے کی زیارت، اور قریب جا کر صلاۃ و سلام پڑھنا، اور مقام قرب الہی، مقام قرب الہی میں بہترین ذریعہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی حاضری، روضہ رسول پر صلاۃ و سلام پیش کرنا، اور 40 نمازیں ہو جائیں با جماعت مسجد نبوی میں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر نہ ہو تو یہ کوئی فرض بات نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من رآنی، جو مجھے میری زیارت کے لیے آیا، لا یہمہ الا زیارتی، اس کا کوئی مقصد نہیں تھا مگر صرف میری مسجد، میرے روزے کی زیارت کے لیے آیا، مجھ پر سلام پیش کرنے کے لیے آیا، یہی اس کا مقصد ہے، تو میرے ذمہ فرض ہے کہ میدان حشر میں اس کے لیے شفاعت کروں گا۔ اللہ میرا کہنا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔